آئی ایم ایف کی ساری شرطیں آپ نے مان لی ہیں, کوئی شرط باقی نہیں بچی, لیکن اس کے باوجود بھی وہ آپ کو قسط ریلیز نہیں کر رہے, تو وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی دیکھیے, ہم نے آئی ایم ایف کی ساری شرائط کر دی, اس کے باوجود کہ وہ بہت سخت تھیں, اس کے باوجود کہ ہمیں سیاسی طور پہ وہ بہت مہنگی پڑی اور ہم نے اس کی قیمت ادا کی, ملک کے لیے کی. لیکن اگر اب آئی ایم ایف نہیں آتا یا اس میں کوئی وہ پیش قدمی نہیں کرتا, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر مبصرین یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ یہ معاشی ایجنڈا نہیں تھا بلکہ کوئی پولیٹیکل ایجنڈا تھا. اور میں امید کرتا ہوں کہ ایسا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہوگا, لیکن معاشی طور پہ کوئی ایسا ٹھوس جواز نہیں رہ گیا. پولیٹیکل ایجنڈا سے مطلب آپ کا کیا, کہ وہ عمران خان صاحب کو سپورٹ دے رہے ہیں یا پاکستان کو ڈیفالٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کیا ہو سکتا ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا کہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں نہیں کرنا چاہ رہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ 1998 میں جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تو پاکستان تب بھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھا اور ہم بالکل آن ٹریک جا رہے تھے. تو جب امریکہ نے ہم پہ اقتصادی پابندیاں لگائیں تو آئی ایم ایف نے بھی اپنا پروگرام سٹال کر دیا, حالانکہ کوئی اس کا لنک نہیں تھا اس کے ساتھ. تو آئی ایم ایف بھی بعض اوقات جو گلوبل پولیٹیکل ایجنڈا ہے اس کے ساتھ الائن ہو جاتا ہے. تو میری امید یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہوگی. گلوبل فورسز اس وقت پاکستان کے خلاف ہیں, آپ کا خیال ہے؟ نہیں, ان کے اپنے اپنے ایجنڈاز ہوتے ہیں. اس وقت دیکھیے پوری دنیا میں ایک امریکہ اور چین کی رساکشی چل رہی ہے, اور ہم حد الوسع یہ کوشش کرتے ہیں کہ سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں, چونکہ پاکستان کی اتنی, میں کہوں گا کہ اقتصادی پوزیشن نہیں ہے کہ ہم لڑائی لڑ سکیں کسی ایک گروپ میں جا کے دوسرے کے ساتھ کریں. ہمیں سب کے ساتھ اچھے تعلقات چاہیے, چین کے ساتھ بھی, یورپین یونین کے ساتھ بھی, امریکہ کے ساتھ بھی, گلف کنٹریز کے ساتھ بھی, اور بلکہ اب ہم بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ گلف کنٹریز کے ساتھ بھی کوئی ایک بڑا انیشیٹو لیں, ان کو اپنے ملک کی طرف راغب کریں, ان سے وہ انویسٹمنٹس یہاں پر لے کر آئیں. تو لہٰذا پاکستان کو ایک بڑی بیلنسڈ پالیسی کی ضرورت ہے اور اسی پر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا یہ فرمائیے, اگر آئی ایم ایف کی قسط نہیں ملتی اور ہمارا پیکج جو ہے وہ دوبارہ نہیں سٹارٹ ہوتا, تو پھر ہمارے پاس پلان بی کیا؟ جی دیکھیے, ہم نے پچھلے ایک سال آئی ایم ایف کے بغیر گزار کے دیکھا. اپریل 2022 میں جتنے ارسطو بکرات تھے کہہ رہے تھے کہ 2 ہفتے میں پاکستان سری لنکا بن جائے گا. ہم نے کیسے سال گزارا؟ اس کے لیے صرف یہ ہے کہ جب آئی ایم ایف آپ کے ساتھ نہیں ہوگا تو آپ کی ریکوری سلو ہو جائے گی, کیونکہ آپ کو پھر اپنے زر مبادلہ کے ذخائر کو بیلنس کرنا ہے اور آپ کو امپورٹ کمپریشن کرنی پڑے گی. آپ اتنا امپورٹ کریں جتنی آپ کو بہت ضرورت ہے, اور آپ لگژری آئٹمز یا غیر ضروری امپورٹ کو سپریس کریں تاکہ آپ کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ دباؤ کے اوپر نہ آئیں. تو جیسے ہم نے یہ سال گزارا ہے امپورٹ کمپریشن کے ذریعے, اگر آئی ایم ایف نہیں آتا خدا نہ خواستہ تو ہم اگلا سال بھی مینج کر سکتے ہیں. لیکن سر $22 بلین ہم نے دینے ہیں. دیکھیے اس کا نتیجہ صرف یہ ہوگا کہ ایک آپ کی گروتھ سلو ہو جائے گی, لیکن اس کے اندر ایک جو پازیٹیو چیز یہ ہے کہ جب آپ امپورٹس کو سپریس کرتے ہیں تو بہت ساری آپ کی لوکل انڈسٹری کے لیے مواقع پیدا ہو جاتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک ملٹی نیشنل کے سینئر آفیسر نے مجھے کہا کہ ہماری ایل سیز نہیں کھل رہی تھیں, ہم امپورٹ نہیں کر پا رہے تھے, لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے لوکل مارکیٹ ڈسکور کر لی. اب ہم وہ پورے لوکل مارکیٹ سے بنوانا شروع ہو گئے جو اتنے ہی اچھے ہیں اور بہت سستے ہیں ہمارے لیے. تو ایک یہ بھی اس کا پھر فائدہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام بحال ہو جائے. اور جو پرائم منسٹر کی آئی ایم ایف کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے گفتگو ہوئی ہے, اس کے بعد ایک امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس میں پیش رفت ہوگی. لیکن سر ایشو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سارے معاملات سے, سارے مسائل سے نکل جائیں, لیکن یہ جو اس سال کے اینڈ تک ہم نے $22 بلین دینے ہیں, وہ کہاں سے آئیں گے ہمارے پاس؟ جی وہ آ جائیں گے. دیکھیے ہماری ایکسپورٹس بھی ہوتی ہیں, ہماری ریمیٹنسز بھی ہوتی ہیں, ہمارے دیگر انفلوز بھی ہوتے ہیں دوست ممالک سے, لہٰذا وہ کوئی ایشو نہیں ہے. جو ہماری لائبلٹیز ہیں ہم انہیں پے کر سکتے ہیں. لیکن جو میں نے آپ سے کہا کہ اگر آئی ایم ایف نہیں ہوتا معاہدہ, اس کا نقصان ہمیں یہ ہوگا کہ ہماری سپیڈ گروتھ کی اور ریکوری کی سلو ہو جائے گی. اگر آئی ایم ایف ساتھ آ جاتا ہے تو ہم ذرا تیز رفتاری کے ساتھ ریکور کر سکتے ہیں اور گرو کر سکتے ہیں. لیکن ہم بجٹ کیسے پورا کریں گے؟ جو اس کے اہداف ہیں وہ آپ نے بہت بڑے بڑے رکھے ہیں, اور اگر آئی ایم ایف سے ہمیں قسط نہیں ملتی تو پھر ہم یہ بجٹ تو نہیں, یہ بجٹ کے اہداف کے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے پچھلے سال پاکستان نے جس کلائمیٹ ڈیزاسٹر کا سامنا کیا ہے وہ آپ سمجھیے کہ ایک ایٹمی ہتھیار تھا موسمیاتی, کہ جو کسی بھی ملک کو تہس نہس کرنے کے لیے کافی تھا. الحمدللہ ہم نے ریزیلینس کے ساتھ ہماری معیشت میں
اور ہماری سوسائٹی میں اتنی جان ہے کہ ہم اتنی بڑی آفت سے بھی نکل گئے اور بحال ہو گئے. تو پاکستان کے اندر اتنی گنجائش ہے, اتنی ریزیلینس ہے کہ الحمدللہ ہم ڈیفالٹ نہیں کر سکتے. اور یہ لوگ جو دیکھیے ہمیں اندر سے اس کیمپین کا حصہ نہیں بننا چاہیے جو کہ باہر سے ہم پر مسلط کی جاتی ہے, کہ جو پاکستان کے بزنس سینٹیمنٹ کو نیگیٹو کرنا چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ خدا نہ خواستہ ہے کوئی رش پڑ جائے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. پاکستان کوئی ایک بنانا ریپبلک نہیں ہے, کوئی ایک چھوٹا جزیرہ نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا ملک ہے جس کے بڑے وسائل ہیں, جس کے پاس بہت اپرچونٹیز ہیں. تو نہ کوئی ڈیفالٹ ہم کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی ایسا خطرہ ہے. لہٰذا ہمیں اپنے ڈسکورس میں ایک پازیٹیوٹی لوگوں کو دینی چاہیے کہ انشاءاللہ اگر ہم نے کلائمیٹ ڈیزاسٹر جیسے $31 ارب کے سیٹ بیک کو اوورکم کر لیا ہے تو اس سے بڑا تو نہیں کوئی حادثہ ہو سکتا. لیکن بلومبرگ بھی اب کہہ رہے ہیں نا سر, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی گنجائش نہیں IMF کو راضی کرنے کے علاوہ, لیکن اب ظاہر ہے IMF کے ساتھ ڈیل ان کی میچور نہیں ہو رہی اور ڈیفالٹ کے بالکل قریب پہنچا ہوا ہے. بلومبرگ ظاہر جب یہ کہہ رہا ہے تو بڑی بڑی کمپنیز جو بلومبرگ وغیرہ تو یہ پچھلے 1 سال سے یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے نا, یہ اتنا سیریس نہیں ہے. نہیں, یہ پیشن گوئیاں تو 1 سال سے ہو رہی ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو کوئی لابیز پاکستان میں ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ لانا چاہتی ہیں, ہمیں اس کو پروپیگیٹ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں قوم میں اعتماد دینا چاہیے. یہ کمپین ہے پاکستان کے خلاف. جی, ہمیں یہ لوگوں کو اعتماد دینی چاہیے کہ ہم انشاءاللہ تعالی جو بھی آڈز ہوں گے. دیکھیے آپ مجھے بتائیے, ہم تو اس کیٹیگری میں نہیں ہیں. ہمارے ہمسایہ ملک ایران ہے, اس کی ساری دنیا نے بند کی, انہوں نے اپنے وسائل پہ بھروسہ کیا. لیکن ان کے پاس سر وسائل بہت ہیں, پیٹرول ہے, گیس ہے, پیٹرول پہ پابندی تھی, زراعت بہت تگڑی ہے. دیکھیں نا میرے بھائی, وہ اپنا پیٹرول کی بیچ نہیں سکتے تھے, وہ کیا کرنا اس پیٹرول کا, ان پہ سینکشنز تھی. سوال یہ نہیں ہے, دیکھیے ہم اس کیٹیگری میں نہیں ہیں, لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بجائے یہ کہ ہم اپنی قوم کو ہر وقت نا امیدی دیں, پاکستان ایک بہت جسے کہہ لیجیے ریسورسفل ملک ہے. اور نہ ہم نے پچھلے 1 سال میں جب ساری دنیا کہتی تھی ڈیفالٹ کرے گا, ڈیفالٹ کیا ہے, اور نہ ہی انشاءاللہ کوئی ایسا خطرہ ہے. ہم اس سے کرائسس ہے, نکل جائیں گے. جیسے پہلے بھی 2013 سے 18 کے درمیان آپ کو پتا ہے 18 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تھی, موم بتیاں لوگ جلاتے تھے, لوگ کہتے تھے سٹون ایج میں آ گیا پاکستان. ہم نے ٹرن اراؤنڈ کیا ہے. اور اب سوال آپ پاکستان کو یہ فرمائیے سر, آؤٹ لک 2035 آپ نے بنایا, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان 2035 پہ کہاں ہوگا؟ ویسے آپ کے ذہن میں کیا ہم نے ابھی NSE میں ایک سٹڈی پیش کی اور یہ ہر پاکستانی کے لیے پیغام ہے. جیسے میں نے کہا کہ ایک ہارٹ اٹیک کے مریض کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر ہیلدی جینا ہے تو لائف سٹائل بدلو, اور اگر نہیں بدلو گے تو فیٹل ہارٹ اٹیک ہے. اگر ہم نے بزنس ایز یوزول جاری رکھا تو 2035 تک ہمارے تقریباً ملک میں 6 سے 8 کروڑ افراد اور پیدا ہو چکے ہوں گے. ہماری جو ٹوٹل معیشت کا سائز $570 بلین ہوگا, لیکن غربت کی شرح 40% ہوگی, اور جو ان امپلائمنٹ ہے وہ 15 سے 17% تک. لیکن اگر ہم نے ایک ٹرانسفارمیشنل پاتھ لیا, جس کا مطلب یہ کہ جو ہمارا ٹوٹل پوٹینشل ہے ہم اپنے فل پوٹینشل پہ کام کریں, اسٹیبلٹی لائیں اور رائٹ چوائسز کریں, تو بائی 2035 وی کین بی $1 ٹریلین اکانومی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری غربت 15% پہ آ جائے گی, ہماری ان امپلائمنٹ 5% سے نیچے آ جائے گی, اور وی ول بی آن اے ہائی گروتھ ٹریجیکٹری. لیکن اس کے لیے اگر ہے, بہت بڑا اگر ہے, یہ چوائس ہے نا. دیکھیے انسان اور قومیں فیصلوں سے بنتے ہیں نا. ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس راستے پہ جانا ہے یا اس راستے پہ جانا ہے. اگر ہم سٹیٹس کو اپنی انہی عادتوں کے ساتھ چلیں گے تو آگے کھائی ہے, لیکن اگر ہم بلندی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ہمیں مشقت کرنی پڑے گی, محنت کرنی پڑے گی, اور اپنے پہ یقین کرنا پڑے گا.